السلام علیکم ناظرین، سیلابی ریلے 804 مکان بہا کر لے گئے۔ پنجاب میں 135، خیبر پختونخوا میں 46، سندھ میں 22، بلوچستان میں 16 افراد کو ڈبو دیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورتحال ابھی معلوم نہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں بچوں کی ہوئیں، 104 بچے، 77 مرد، 40 خواتین سیلابی ریلوں اور بارشوں کی نظر ہوئے۔ زخمیوں میں 196 بچے ہیں، 230 مرد اور 166 خواتین شامل ہیں۔ سیلاب سے 126 مویشی ہلاک، 9 پل تباہ اور 10.5 کلومیٹر سڑکیں بہہ گئی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گلگت بلتستان میں سکردو، ہنزا، استور، دیامر، گانچے، مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پنچھ، چترال، دھیر، کوہستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بابو سر ٹاپ روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ شاہراہ بابو سر اور کراکرم میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیاحوں کو محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ میسر آنے والے اعداد و شمار کا دورانیہ جون اور جولائی تک محدود ہے۔ تفصیلی معلومات ستمبر یا اکتوبر تک ممکن ہوں گی، جب یہ سیلابی ریلے سمندر میں موج زن ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی، ارباب اقتدار، پالیسی ساز، بیوروکریسی سبھی کسی سانحہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہماری عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم خود کو ہمیشہ سوگواری ماحول میسر کرنے کی منصوبہ بندی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک سرسبز پاکستان کے سبزے پر قاتلانہ وار کر کے ہم نے سوسائٹیوں کے شتر بے مہار انبار لگا دیے اور سونا اگلتی زمین کا سینہ چیر کر اس میں کنکریٹ بھر دی تاکہ یہ سونا زمین کے اندر ہی دفن رہے۔ یہ ہماری جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاکھوں ایکڑ زرعی رقبے کو ہم نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور آج وہاں سبزہ نہیں، ہماری سانسوں کا قتل کرنے والی عالی شان عمارتیں موجود ہیں جو ہم سے ہماری آکسیجن، خوراک، صحت مند ماحول سب کچھ چھینتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم یوں ہی جہالت کا مظاہرہ کرتے رہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عالی شان عمارتیں تو ہوں گی مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے دریاؤں تک کو نہیں چھوڑا، درختوں تک رحم نہیں کھایا۔ ہم سب ظالم ہیں، ہم سب نے مل کر اس ہریالی کا قتل کیا ہے۔ اب ہم صحراؤں سے نکل کر پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حسن بھی برباد کریں اور وہاں پر موجود ہریالی کے بھی قاتل بنیں۔ آخر ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا موت کے علاوہ ہمارا کوئی علاج ہے؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ سامان 100 برس کا بنا رہے ہیں اور ایک پل کے سانس کی خبر نہیں۔ آج ہم مہنگے آٹے، مہنگی دالوں، مہنگے دودھ کو روتے ہیں مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ جو نعمتیں مفت میں میسر تھیں ہم نے ان کی ناشکری کی تو آج وہ نعمتیں ہم پر تھو تھو تو کرتی پھرتی ہیں۔ سیلابی ریلوں کا یہ غیظ و غضب ہم پر اسی وجہ سے قہر بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ دریاؤں، ندی نالوں کا غصہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی زمین تنگ کر دی ہے۔ حکومت، سول سوسائٹی، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ سبھی کو کہتا ہوں سدھر جائیں۔ سونا اگلتی زمینوں کا سینہ مت چاک کریں، انہیں سونا اگلنے دیں۔ سوسائٹیوں کا کاروبار بند کریں۔ یہاں پر بھی سب سے زیادہ خسارے میں غریب ہی ہے۔ اس کا گھر ہی زمین بوس ہوتا ہے، اسے ہی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے گھر کی چارپائیاں، پنکھے، فریجیں سب کچھ تیرتا ہے، امیر کا نہیں تیرتا۔ یہی غریب جو امیروں کو سونا اگلتی زمین کوڑیوں کے بھاؤ بیچتا ہے، یہی غریب جو امیروں کو سونا اگلتی زمین کوڑیوں کے بھاؤ بیچتا ہے، جو کل کو کمرشل رہائشی عمارتوں میں ڈل جاتی ہیں
اور پھر بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے گھر نظر آتے ہیں، اور پھر سیلابی ریلوں کا تو حق ہے کہ وہ ان پر قہر بن کر ٹوٹے جو اس زیادتی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، سدھر جائیں، دوبارہ زمینوں پر کاشت کریں، درخت لگائیں، اور اگلے سال میرے وطن کے طول و عرض میں کروڑوں درخت لگے ہونے چاہیے، اور ان کی نگہداشت ایسے کریں جیسے آپ کتوں بلیوں کو مہنگے داموں خرید کر ان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ان کتوں بلیوں سے کہیں قیمتی یہ درخت ہیں جو آپ کو مہنگی بجلی سے نجات دلا سکتے ہیں، جو آپ کو سستی سبزیاں، سستا پھل، سستا دودھ، صحت مند فضا مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ سدھرے تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہوگی، اور غریب سب سے زیادہ پٹے گا، اور پھر انجام آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔